ہم سب پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا وطن ہے. ہم ایک امت بھی ہیں لیکن ہمارا ایک وطن بھی ہے. امت اور وطن آپس میں متضاد نہیں ہے. اس وطن عزیز کے اندر کوئی بندہ امت مسلمہ کا نام لے کے اس وطن کو کاٹے، اس وطن کی بنیادوں کو کمزور کرنے کی کوشش کرے، اس وطن کے عوام میں نفرتوں کے بیج بوئے، اس وطن کو توڑنے کی سازش کرے، اس وطن کے اداروں حالت جنگ میں اس وطن کے فوجیوں کے خلاف گفتگو کرے اور سکردو کے اندر باضابطہ فوجیوں کو زندہ جلا دے اور احتجاج کرتے ہوئے بریگیڈیئر آفس کو آگ لگا دے، آرمی پبلک سکول کو آگ لگا دے، اور اس کے بعد ملک کا آرمی چیف ان کو سمجھانے کے لیے اپنے پاس بلائے اور ان سے یہ بات کہے کہ یہ وطن پاکستان آپ کا اپنا وطن ہے، اس کو آپ آگ نہیں لگا سکتے. ایران کے اوپر حملہ ہو تو آپ پاکستان کے اندر آگ نہیں لگا سکتے. آپ کو اگر آگ لگانی ہے آپ ایران چلے جائیں. یہ ایک بالکل 100% جائز اور درست بات ہے، اس کی تائید کرتے ہیں، لیکن اس بات کے اوپر جو وویلا، جو چیخو پکار شروع ہوئی وہ بھی عجب ہے. ہمیں جی یہ کہا گیا ایران چلے جاؤ اگر ایران سے محبت ہے، یہ کر دو. پورا آرمی چیف کے خلاف، پاکستان کی خارجہ پالیسی کے خلاف منظم طور پہ بیک وقت ایک ہی دن میں اس مکتبہ فکر کے تمام علماء نے بیانات جاری کیے، منظم کمپین کر کے. حالانکہ اگر وہ ایران کے ساتھ واقعی مخلص ہوتے تو آرمی چیف کی آفر قبول کرتے. یس سر، کھول دیجئے بارڈر، ہم جاتے ہیں. ہم نے اس منبر سے اور پاکستان کی ہر جماعت نے فلسطین کے اوپر جب حملے ہوئے آرمی چیف سے، حکمرانوں سے یہ مطالبہ کیا آپ جہاد کا اعلان کریں، فلسطین کے اندر جائیں، ہم 10,000 دیں گے، کسی نے کہا 20,000 دیں گے، کسی نے کہا 1,00,000 دیں گے، آپ کھولے تو صحیح بارڈر. ایک طرف یہ مطالبہ تھا اور یہاں پہ بارڈر کھل گیا تو بجائے شکر گزار ہونے کے، وہاں منتقل ہونے کے، وویلا شروع کر دیا. حالانکہ آپ ہی ہیں. باتیں شاید کچھ تلخ ہو جائیں لیکن ایک ماہ میں جو کچھ سوشل میڈیا کے اوپر انہوں نے اہل حدیث اہل سنت کے حوالے سے جو ہردہ سرائی کیا، جواب دینا بھی ضروری ہے. وہی آپ جن کے لیے بارڈر نہیں تھا کھلا تو زینبیون اور فاطمیون کی تنظیمیں بنا کے شام کے اندر، عراق کے اندر اہل سنت کو آپ نے ذبح کیا. آج آپ کو اوپن بارڈر ملک کا آرمی چیف دے رہا کہ جائیے جا کے لڑیے. آپ نے ساری زندگی یہ پراپوگنڈا کیا اور آپ نے اس حملے کو بھی امت مسلمہ کے اوپر حملہ قرار دیا. شام کے اوپر جو حملہ تھا روس اور 13، وہ امت مسلمہ کے اوپر نہیں تھا. عراق کے اوپر جو اہل سنت کا ذبح کرنا تھا وہ امت مسلمہ کے اوپر نہیں تھا. یہ حملہ امت مسلمہ کے اوپر ہے تو جا کے لڑیے. اہل حدیث نے، دیوبندی نے، اہل سنت نے آپ کے ہمسایہ ملک افغانستان کے بارڈروں کے اوپر جا کر رشیا کا بھی مقابلہ کیا اور امریکہ کو بھی یہاں سے بھگایا ہے، یہاں سے دوڑایا ہے. لڑیں، کفار کے ساتھ لڑیں. آپ نے اپنی 6,000 سالہ تاریخ، ایران کے صدر صاحب کا بیان کیا آیا جی ہماری 6,000 سالہ تاریخ ہے. 1400 سالہ تاریخ کے اوپر اطمینان نہیں ہے، 6,000 سالہ تاریخ ہے. وہ جو آبنائے خالد بن ولید ہے وہ آبنائے ہرمز ہے، جس بدبخت کو حضرت سیف اللہ نے اپنی تلوار سے تحقیق کیا، آج بھی نام آبنائے ہرمز ہے. اتنی نہ بڑا پاکی دامہ کی حقائق، دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بند قبا دیکھ، تیرے ہمارے ہیروز فرق ہیں، تیرا ہمارا نقطہ نظر ہی فرق ہے. تیرا ہیرو ابو لولو فیروز المجوسی، جس کا علامتی مزار تو نے بابا شجاع کے نام سے بنایا ہوا اور فیروزہ کے نام سے مقدس پتھر بنائے ہوئے. تیرا ہیرو مالک اشتر ہے جو سیدنا عثمان کا قاتل ہے. اٹھائیے، الزام لگاؤں تو مجھے پکڑ لیجئے، اٹھائیے نیٹ.
ایران کے اندر مالک اشتر نام کی سائنس اور ٹیکنالوجی کی سب سے بڑی یونیورسٹی موجود ہے کہ نہیں؟ مالک اشتر کون ہے جی؟ سیدنا عثمان کا قاتل ہے، تیرا ہیرو ہے۔ ماں امہات المومنین اس کو کتا کہہ رہی ہیں، سیدنا علی اس کو کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو بھیجوں اور میرا دل کرتا ہے اس کو قتل کرا دوں۔ وہ تیرے نزدیک متبرک ہے، محترم ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، آج سمجھ کے جائیے، جن لوگوں نے ساری زندگی، پوری زندگی مسلمانوں کی، یہ وحدت امت اور امت مسلمہ کی بات کرنے والے ذرا غور کریں، جنہوں نے ساری زندگی امت مسلمہ کے اندر حسینی اور یزیدی تقسیم بنائی ہے۔ آپ لوگوں کو لگے گا ٹھیک ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ آپ کو شاید پتہ نہیں، یزیدی اور حسینی تقسیم کا مطلب یہ، ہمیں کہتے ہیں یہ ہم تکفیری ہیں، حقیقت میں یہ یزید کو کافر سمجھتے ہیں اور مسلمانوں کے اندر دو دھڑے بناتے ہیں، ایک حسینی اور ایک یزیدی۔ اس کا مطلب ہے جو یزیدی ہیں وہ سارے کافر ہیں۔ آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، جنہوں نے ساری زندگی حسینی یزیدی تقسیم کر کے اہل سنت، اہل اسلام، کلمہ گو مسلمانوں کا خون بہایا ہو کہ یہ یزیدی ہیں، وہ کفار سے لڑ سکتے ہیں؟ وہ کفار سے کیا لڑیں گے؟ جنہوں نے کبھی زندگی میں کفار سے لڑنے کا تجربہ ہی نہ کیا ہو، وہ کافروں سے لڑیں گے؟ وہ اللہ کی قسم کافروں سے نہیں لڑیں گے۔ آج بھی دیکھ لیجئے، ایران کے اسرائیل کے اوپر جو حملے ہیں وہ 15% ہے، اور مسلمان ممالک کے اوپر جو حملے ہیں وہ 85% ہے۔ حملہ اسرائیل نے کیا، اسرائیل سے کیوں نہیں لڑتے؟ اس سے اس لیے نہیں لڑنا تو مذاکرات کیسے کریں گے؟ لڑیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، لڑ کے دکھائیے کفار سے بھی کبھی۔ اہل سنت نے تو بیت المقدس کو ایک نہیں، دو نہیں، بے شمار مرتبہ جنگ کر کے آزاد کروایا ہے۔ آپ نے تو پورا مقدمہ یہ رکھا تھا یہ بیت المقدس کی جنگ ہے، مذاکرات کے اندر بیت المقدس کا نام بھی شامل نہیں، یہ بیت المقدس کی جنگ ہے۔ یہ 55 بہنوں کا کھلوتا بھائی ہے جس نے مذاکرات کے اندر بیت المقدس کا نام بھی نہیں لکھا ہوا۔ یہ باتیں آپ کو تلخ لگیں گی کہ اس وقت ایران کی، ہم تو ایران کے اوپر حملہ کرنے والوں کی مذمت کرتے ہیں، لڑو، ان سے لڑ کے دکھاؤ نا۔ آپ تو ٹرمپ کا آپ کو 10 جہازوں کے گفٹ دے رہے ہیں کہ مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر بیٹھ ہی جائے۔ ناشتہ کی رٹ لگانے والے اب اس کو تحفے دے رہے ہیں کہ ساتھ بیٹھ جائے۔ اب اس نے آپ کے رہبر کو شہید نہیں کیا، آپ کے رہبر کو آپ کی نظر میں، اب اس کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، کس منہ سے بیٹھ رہے ہو؟ یہ باتیں، یہ اصول اور یہ سٹینڈرڈ وضع نہ کرو کہ جس کے اوپر بعد میں پشیمانی ہو۔ پورا وطن، خود ایران، اندازہ کریں یہ ایران سے زیادہ ایران کے مخلص ہیں پاکستان کے جو اندر بیٹھے ہوئے۔ ایران پاکستان کا شکریہ ادا کر رہا ہے، پاکستان کے وزیر اعظم کا، پاکستان کے آرمی چیف کا شکریہ ادا کر رہا ہے۔ یہ بدبخت ان کے خلاف کمپینیں چلا رہے ہیں۔ آج پاکستان کو عزت اور وقار کی نظروں سے دیکھا جا رہا ہے کہ اتنی بڑی جنگ کے اندر ثالثی کیا کردار ادا کر رہا ہے، اس کے ثالثی کے کردار کو بھی گہنا رہے ہیں۔ یہاں پہ بیٹھا ہوا ایک وحدت امت کا چیمپئن، جی پاکستان جو ہے وہ سعودی عرب کے ساتھ ہے اور سعودی عرب امریکہ کے ساتھ ہے، پوری دنیا کے سارے ممالک یہودی ہیں، امریکی ایجنٹ ہے، یہ اکیلا نہیں ہے بس۔ ہم پاکستان کی خارجہ پالیسی کی اس وقت تائید کرتے ہیں اور آرمی چیف سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ جو انتشاری گروہ ہے جو ہر روز پاکستان کے جھنڈے جلا رہا ہے، انڈیا کے جھنڈے گلگت بلتستان میں لہرا رہا ہے اور پاکستان کو 2 لخت کرنے کی باتیں کر رہا ہے، آپ کا، مجھے بات بتائیے، یہ ایران میں جانے کا کہا ہے کہ کسی، اللہ معاف کرے، غلط جگہ جانے کا کہہ دیا تھا؟ اتنی تکلیف کس چیز کی ہوئی ہے؟ ہمارے لیے کھولیا بارڈر، اہل حدیث نے، دیوبند نے 20 مرتبہ کیا کھولیے۔ اور اللہ کے فضل سے یہ بات یاد رکھیے گا، آپ کی طرح نہیں ہے کہ یہاں بیٹھ کے اپنے ہی وطن کو گالیاں دیتے رہے۔ اگر کبھی حرمین شریفین کے دفاع کی باری آئی، سب سے آگے ہوں گے، اور بارڈر کھلیں گے تو سب سے پہلے پہنچیں گے بھی۔ آپ صرف باتیں کرتے ہیں۔ آپ نے امت مسلمہ کے اندر، آپ امت مسلمہ کی بات کرتے ہیں جن کی نظر میں سیدنا ابو بکر ہی مسلمان نہیں، جن کی نظر میں سیدنا عمر ہی مسلمان نہیں۔ ہمارے نزدیک ہر کلمہ گو مسلمان ہے، لیکن آپ کے نزدیک ہمارے اصحاب رسول بھی مسلمان نہیں۔ آپ نے لڑنا کفار سے،
کبھی لڑ کے دکھایا ہو کبھی زندگی میں؟ بند کیجئے عرب ممالک کے اوپر یہ جو حملے ہیں. یہ آپ کی اول جب بات ہوئی تھی میں نے کہا تھا جنگ کے بادل ذرا چھٹنے دیں پھر ان کو پتا لگے گا. وہ جی امریکی اڈوں پہ حملے تھے, وہ امریکی اڈے بھی اب, وہ جی آئل ریفائنری پہ جو وہ امریکی اڈا, وہ جو پانی کے ذخیرے پہ وہ امریکی اڈا, دبئی کے اندر پاکستانی شہید ہو گیا وہ امریکی اڈا. آپ اپنا غصہ ہمیشہ مسلمانوں پہ نکالتے آئے ہیں اور آپ نے ہمیشہ مسلمانوں ہی پہ نکالا ہے. صدام حسین کے خلاف آپ تھے, شام کے اندر مسلمانوں کو قتل کرنے والے آپ تھے. آپ اپنے آپ کو اتنا پکیزہ پوتر نہ دکھائیں, پھر بھی مسلمان امت, ہماری وزیر خارجہ, ہمارا ملک اس وقت بھی ایران کی سفارتی محاذ کے اوپر بھی مدد کر رہا ہے, اور یہاں تک امریکہ کو کہا ہے کہ ان بندوں کو ٹارگٹ نہ کرنا, مذاکرات کن سے کرنے. ہر طرح کی اخلاقی مدد پاکستان نے ان کی ہے, ہر طرح کی سیاسی مدد پاکستان نے ان کی ہے. یہ پھر بھی پاکستان سے مطمئن نہیں, اور دکھ اور افسوس ہوتا ہے ان کی سہولت کاری. وہ بیچارے عمران خان صاحب اندر ہیں, اس کا غصہ بھی ایک پارٹی کا, وہ تو ہے, وہ ایک نیچرل الگ غصہ, وہ بھی ان کے سہولت کار بنے ہوئے. اس کے بیٹے نے بھی کل جوش میں آگے بیان دے دیا, وہ بھی کہتے ہیں جی یہ بیان جعلی ہے. اللہ کے بندے اس کے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ لگا ہوا, جا کے دیکھ لو. وہ ایک غیر ملکی بندہ پاکستان کے اندر ہماری توہین رسالت کے قوانین کو چیلنج کر رہا ہے کہ یہ ختم ہونے چاہیے. پہلے عمران خان صاحب نے آسیہ ملونہ کو رہا کروایا تھا, اب ان کا بیٹا یو این او کے اندر جا کے بات کر رہا ہے کہ جی یہ جو بلاسفیمی لاز ہے نا, ان کے اندر جو عمر قید کی سزائیں ہیں پاکستان کے اندر, ان کو ختم ہونا چاہیے. یہ بیان کے بارے میں نے سینئر رہنماؤں کو کہا, میں کہا اس کو آن نہ کرنا, میں نے کہا اس کو آن نہ کرنا. بعد اہل حدیث بھی ظاہر ہے اس پارٹی میں موجود ہے, میں کہا اس کو آن نہ کرنا, اس بیان سے لا تعلقی کا اظہار کریں. وہ اتنے سینئر رہنما ہو کے کہتے ہیں علامہ صاحب ازی کہاں کے جیل لی ہے, اندازہ کریں. اس کے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ لگا. وہ جو بیان اس نے پاکستان کے حوالے سے کہا تھا اس سے نکال دیا جائے, وہ جعلی ہے, وہ پراپوگنڈا ہو سکتا ہے, لیکن یہ بیان اس کا اصلی ہے, اس کے اپنے اکاؤنٹ پہ آج بھی موجود ہے. اللہ کے بندو, عمران خان کی محبت میں اتنا آگے نہ بڑھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کل کیا منہ دکھاؤ گے. یہ بلاسفیمی لاد آپ کو بتایا نہیں ہے کہ اس وقت پوری ایک پروٹیکشن گینگ بن چکا ہے جو چاہتا ہے یہ توہین قرآن کرنے والے, توہین رسالت کرنے والوں کو آزاد کروایا جائے, ان بدبختوں کو بھی جنہوں نے قرآن کے اوپر غلاظت پھینکی. اور یہ بندہ وہاں سے بیٹھ کے کہہ رہا کہ یہ بلاسفیمی لاد ختم کیے جائیں, اور طریقہ انصاف کے اچھے خاصے لوگ اس کو بھی ہیرو بنا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں نیا مسلمان لیڈر پیدا ہو گیا. تلخ باتیں ہیں, تلخ باتیں ہم نے کرنی ہی نہیں ہیں, کیونکہ مذہب دین اپنا اس کا, آپ کو بھی پتا وہ کس فیملی سے ہیں, کس خاندان سے. تو ایسی حرکتیں نہ کریں. ہم کلی طور کے اوپر کل سعودی سفیر کا جو بیان آیا اس کی بھی تائید کرتے. انہوں نے پاکستان کی حکمرانوں کی اور پاکستان کی پالیسیز کی تعریف کیا, اور میں خلیجی ممالک کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. کل کی انڈیپینڈنٹ رپورٹ کے مطابق 85% حملے مسلمان ممالک پہ میں, انہوں نے ابھی تک ایران کو جواب نہیں دیا. یہ صبر نہیں ہے. اور ایران کے ساتھ کیا کیا جائے؟ جنوری 2024 کے اندر ایران نے پاکستان کے اوپر ہی میزائل پھینک دیا تھا, پاکستان نے صبر تحمل کا مظاہرہ نہیں تھا کیا. اور کیا کیا جائے؟ آپ کیا چاہتے ہیں مزید ہم سے؟ اس سے زیادہ ہم آپ کی حمایت نہیں کر سکتے. اللہ رب العزت جو کہا گیا ہے, جو سنا گیا, اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.